کہ اللہ نے پوری کائنات ان کے قبضے میں کی تھی، لیکن حضرت علی شیر خدا، ایک بار ایک یہودی آیا، یہودی ہمیشہ ان کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے، اب میری بیٹی کی شادی ہے لیکن دہیج کے پاس میرے پاس کچھ نہیں کچھ. تو حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے جس کو میں فروخت کر کے بیچ کے انہیں کچھ رقم ادا کرتی ہوں. کہنے پورا بی بی فاطمہ دیکھیے وہ سردار ہے جنت کی، لیکن کبھی بھی وہ کوئی چیز رکھتی نہیں تھی، جو مال آتا صدقہ کر دیتی تھی، جو مال آتا صدقہ کر دیتی تھی. اب جب انہوں نے پورا گھر ٹٹولا کہیں کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر، تو کہنے لگا کہ اب کیا کریں، یہودی کو تو میں نے کہہ دیا اور کوئی سائل ہمارے دروازے سے چلا جائے یہ ہماری شان کے خلاف. انہوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے جا کر ایک دوسرے یہودی کے یہاں گروی رکھ دی. یہ چاند مطلب جو سورج کے پلٹنے کا واقعہ میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں، گروی رکھ دیا. اب یہودی نور آلے نور بولے دونوں نواسے میرے گھر پہ رہیں، وہ خوشی ہو گیا. کہنے لگا کہ کچھ درہم مجھے چاہیے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے وہاں پہ مجھے دے دیں. اب انہوں نے وہاں پہ اسے گروی رکھ دیا اور اس نے کیا کہا، اگر سورج ڈوب گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب ہو گئی، اس کے بعد میں ان کو پلٹ کر انہیں نہیں دوں گا. انہوں نے مان لیا. جب مان لیا اب یہ گھر پر آئے، جو یہودی تھا اس کو رقم ادا کرتی تھی، وہ چلا گیا. پورے شہر میں ہر جگہ پریشان ہو کر ڈھونڈا کہ کہیں میں جاؤں کچھ مزدوری کر لوں یا کچھ کر لوں مجھے کچھ رقم مل جائے، لیکن انہیں عصر کا وقت گزر گیا، حاصل نہیں ہوئی. پریشان ہو گئے. کہیں میں آگے بی بی فاطمہ سے کہا میں سب جگہ ڈھونڈ کر آ گیا، کہیں رقم نہیں ملی، اب میں کیسے ادا کروں، میرے دونوں لال تو گروی پڑے ہوئے ہیں، اب میں کیا کروں. اب جب عصر کا وقت گزرا، مغرب ہونے والی تھی، حضرت بی بی فاطمہ کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پر اللہ کی بارگاہ میں دعا. جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ان کے 2 آنسو قطرے گرے، وہ دونوں گرے تو موتی بن گئے. سبحان اللہ. اب جب وہ دونوں موتی بن گئے، انہوں نے موتی حضرت علی کو دی اور کہا جاؤ انہیں جلد سے بیچ کر میرے بچوں کو چھڑا دو. اب وہ پہنچے، وہاں تک پہنچنے تک بیچنے تک کیا ہوا، سورج ڈوب گیا، مغرب. اب جب یہ پہنچے یہودی کے یہاں، یہودی نے کہا بس اب سورج ڈوب چکا، وعدے کال کے حساب سے بھی دونوں بچے میرے، تم دنیا کی دولت مجھے لا کے دے دو گے، اب میں نہیں لوٹاؤں گا. اب انہوں نے بھی کہا تھا، وہ لوٹ کے ایک دم پریشان ہو کر گھر پہنچے. جب گھر پہنچے تو اتنے میں حضور کی آمد ہوئی. دیکھے دونوں جن زارو قطار رو رہے ہیں. بولے واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا، جبکہ وہ سب جانتے ہیں. یہ تو حضور اچانک اس طرح سے آتے نا. بولے دیکھیے ایسی ایسی بات تھی، اب وہ تو سورج تو ڈوب گیا، اب میرے بچے دونوں یہودی کے پاس رہیں گے، میں لا نہیں سکتا. حضور نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، کہاں سورج ڈوب گیا ہے، انگلی کا اشارہ کیا، سورج پھر پلٹا، سورج بھی پلٹا، الحمدللہ. بولے جاؤ اس یہودی کو کہو سورج کہاں پلٹا ہے، سورج تو ابھی بھی ہے. کیونکہ سورج تو بچپن میں ہی چاند ستاروں سے کھیلتے تھے، انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے، کبھی سورج یہاں ہوتا کبھی چاند ادھر ہوتا. ان کے تو اشاروں پہ پوری کائنات چلتی تھی. تو یہودی کے یہاں پہنچے تو بولے دیکھو سورج ابھی بھی ہے، اور مجبور ہو کے اسے دینا پڑا. تو یہ بات تھی. اور بیویوں کی دیکھیے، اگر حضور چاہتے ایک ہاتھ اٹھاتے تو جنت سے ہر چیز پیدا ہو جاتی، ہر چیز آ جاتی، دولتوں کی تشکری آ جاتی. لیکن وہ معجزے کب دکھاتے تھے، جب واقعی ضرورت تھی. انہوں نے کبھی معجزوں سے اپنے گھر میں 7 دن بھوکے رہتے تھے، پیٹ میں پتھر باندھ کے رہتے تھے، لیکن خود کی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں کی، خود کی ذات کے لیے کبھی کوئی چیز مانگا نہیں. تو یہ ہماری حضور کی سیرت ہے، تو ہمیں اپنانی چاہیے کہ نہیں اپنانی چاہیے.